السلام علیکم۔ میں سر معین پشاور ماڈل بوائز 3 سے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ زوم آن لائن ٹیچنگ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ہماری آج دوسری کلاس ہے۔ ہماری پہلی کلاس میں ہم نے آپ کے ونٹر ویکیشن ٹاسک میں شامل 2 اسباق قومی اتفاق اور انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا پر ہم نے کام شروع کیا تھا، جس میں آپ نے معروضی سوالات بنانے ہیں دونوں اسباق سے 15-15۔ تو بچوں، ہم نے پہلے سبق قومی اتفاق سے آپ کو معروضی سوالات یعنی ملٹیپل چوائس کویشچن بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اور ہم نے آپ کو ہوم ٹاسک بھی دیا تھا کہ آپ 15 معروضی سوالات جو ہیں گھر میں بنا لیں گے، اور امید ہے کہ بچوں آپ نے وہ کام کر لیا ہوگا۔ اور آج ہماری کلاس جو ہے وہ محمد حسین آزاد کے لکھے ہوئے سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا پر ہے۔ تو بچوں، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے معروضی سوالات بنانے کا جو طریقہ کار آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ریڈنگ جو ہے وہ بہت بی کیئرفل کرنی ہے، بڑی محتاط طریقے سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، کیونکہ معروضی سوالات جو ہوتے ہیں، جو ملٹیپل چوائس کویشچن ہوتے ہیں، وہ سبق جو تعارفی صفحہ ہوتا ہے مصنف کا یا اس کے لکھا ہوا جو سبق ہوتا ہے، ناول ہوتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، کوئی بھی شخصی خاکہ ہوتا ہے، وہ اس کے سبق کے اندر سے کسی بھی ایک جملے کو اٹھا کر اس کو جو ہے اس پر ملٹیپل چوائس کویشچن بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے اس لیے بی کیئرفل بہت محتاط طریقے سے پوری مکمل ریڈنگ کرنی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے بچے آپ لوگ بہت قابل اسٹوڈنٹ ہیں اور بہت ہوشیار اور ذہین اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ اس چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور آپ انسٹرکشن کو فالو بھی کرتے ہیں۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ آج کی کلاس کو بھی بہت توجہ کے ساتھ جو ہے مجھے سنیں گے بھی اور اس کلاس کو لیں گے۔ بچوں، اب محمد حسین آزاد جو ہے انہوں نے جو یہ سبق لکھا ہوا ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس سے ہم نے معروضی سوالات بنانے ہیں۔ تو بچوں، ہم فرض کر لیتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک نمونہ رکھتا ہوں، ایک 5 معروضی سوالات جو ہیں وہ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی جو ہے کیا ہو جائے، تھوڑی انفارمیشن مل جائے کہ آپ نے معروضی سوالات کس طرح بنانے ہیں۔ جیسے کہ بچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایم سی کیوز، معروضی سوالات کے نیچے میں نے ایم سی کیوز لکھا ہوا ہے۔ آپ نے بھی اسی طرح جو ہے ونٹر ٹاسک جب آپ جو ہیں رائٹنگ لکھیں گے، لکھائی کریں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طریقے سے جو ہے خوش خط پریزنٹیشن کے ساتھ آپ نے اوپر معروضی سوالات لکھ کر نیچے ایم سی کیوز لکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے معروضی سوالات کو فلنگ دا بلینکس یعنی خالی جگہ پر کی صورت میں نہیں لکھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کو ملٹیپل چوائس میں لکھنا ہے، جیسے کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے جو پہلا ایم سی کیو جو ہے، اب محمد حسین آزاد کے والد کا نام تھا، کیا تھا؟ اب یہ نیچے 4 آپشن ہوں گے، ان 4 آپشن میں بچے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک آپشن کو کیا کرنا ہے، چننا ہے جو صحیح ہوگا۔ بچے آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ بہت بی کیئرفل کی ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ محمد حسین آزاد کے والد کا نام کیا تھا۔ شاباش! جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مولوی باقر علی جو ہے وہ محمد حسین آزاد کے والد کا نام تھا، تو مولوی نذیر علی، مولوی باقر علی، محمد علی، عنایت علی، یہ 4 آپشن ہیں، اور ان 4 آپشنز کے ساتھ ببلز ہیں، گول گول دائرے لگے ہوئے ہیں جن کو ببلز کہتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ اس ببل کو شیڈ کر لینا ہے جو درست جواب ہے۔ مثال کے بعد آپ جو آپشن چن رہے ہیں، تو اس آپشن کے ساتھ جو موجود ببل ہے آپ نے اس کو شیڈ کر لینا ہے، جیسے مولوی باقر علی، دیکھیں ببل کو ہم نے شیڈ کر لیا۔ بچوں، ببل کو شیڈ کرنے کا طریقہ کار بالکل اسی طرح ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے ببل کی شکل و صورت کو، اس کی ہیئت کو جو ہے اس کی شکل کو بگاڑنا نہیں ہے، کیونکہ بچوں یہ ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں بورڈ کے، وہ کمپیوٹرائز چیکنگ ہوتی ہے اس کی،
اور اگر آپ نے ببل کی شیپ کو، اس کی شکل کو بگاڑ دیا تو پھر کمپیوٹر اس کو پک نہیں کرتا. جب پک نہیں کرے گا تو آپ کا وہ MCQ جس کا آپ کو ایک نمبر ملنا تھا وہ رہ جائے گا. تو اس لیے بچے آپ نے ببل کی شکل کو بگاڑ ڈالی، یہیں سے آپ کی پریکٹس شروع ہو رہی ہے. اور بچے آپ لوگوں نے یہ کام سارا بہت احتیاط سے کرنا ہے. تو مولوی باقر علی کے ببلز کو آپ نے شیڈ کر لینا ہے. اور اسی طرح بچے جو 4 فرضی ہم نے جو ہے اپنی طرف سے 4 نیم لکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان 4 نیموں میں سے ایک نام جو ہے وہ درست ہے اور 3 جو ہیں وہ غلط ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، صحیح جواب کا چناؤ جو ہے وہ بہت غور و فکر کے ساتھ اور جو ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. ببل کو جو ہے جلد بازی میں آ کر اس کو آپ نے شیڈ نہیں کرنا ہے. تو مولوی باقر علی کو آپ نے شیڈ کر لینا ہے. پھر دوسرا ہے شاعری میں ڈیش سے اصلاح لی. کس سے اصلاح لی؟ یعنی کس کے شاگرد رہے شاعری میں. تو آپ کے پاس 4 آپشن نیچے آ گئے ہیں، 4 ببلز ہیں اور 4 ببلز کے ساتھ 4 آپشن ہیں: غالب، میر تقی میر، شیخ ابراہیم ذوق، آتش. تو بچوں آپ نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے ریڈنگ کی تھی، تو ریڈنگ کے دوران ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ ابراہیم ذوق جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ محمد حسین آزاد کے کیا ہیں، استاد ہیں. شاعری کے حوالے سے، شاعری میں اصلاح لینے میں، اس سے جو ہے اپنی شاعری کو بہتر بنانے میں جو انہوں نے اصلاح لی، جو اس سے جو ہے نا ان کی تربیت لی جو ہے، تو وہ کون تھے؟ شیخ ابراہیم ذوق تھے. تو شیخ ابراہیم ذوق جو ہیں وہ شاعری میں جو ہیں محمد حسین آزاد کے استاد ہیں. تو شیخ ابراہیم ذوق کے ببلز کو آپ نے شیڈ کر لینا ہے. اب محمد حسین آزاد کو کس وجہ سے بڑی شہرت ملی؟ تو اب میں نے نیچے دیکھے بچے 4 آپشن لکھے ہوئے ہیں: قدیم نثر، سادہ نثر، انشا پرداز، شاعرانہ نثر. تو جب بچے ہم نے ریڈنگ کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو امپورٹنس جو جگہیں ہوتی ہیں، جو جملے میں امپورٹنس الفاظ آ جاتے ہیں، امپورٹنٹ قسم کے الفاظ آ جاتے ہیں، میں آپ کو ان کو انڈر لائن کروا دیتا ہوں. تو شاعرانہ نثر جو ہے ان کی کیا تھی، ان کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ جو تھی ان کی شاعرانہ نثر تھی. تو اب آپ کو پتہ ہوگا کہ شاعرانہ نثر جو ہے اس میں جو ہے صحیح درست آپشن جو ہے وہ شاعرانہ نثر ہے. تو آپ نے شاعرانہ نثر کے ببل کو شیڈ کر لینا ہے. اس کے بعد آئیں بچے دیکھیں آپشن نمبر 4 پہ دیکھیں، درسی کتابیں لکھنے کا کام کس کے حوالے کیا گیا. یہاں پہ لکھا حوالے کیا گیا، ٹھیک ہے. تو کس کے حوالے کیا گیا؟ اب آپ کے سامنے 4 نام دیے گئے ہیں. ایک ہے سر سید احمد خان جس کو شارٹ کٹ سر سید لکھا ہوا ہے، نذیر احمد جو ہے، اور محمد حسین آزاد اور کرنل محمد خان. تو ریڈنگ کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی پڑھا تھا اور یہ بھی ہم نے انڈر لائن کروایا تھا کہ محمد حسین آزاد جو ہے اس کے حوالے کیا گیا تھا درسی کتابیں لکھنے کا کام. تو ہم اس میں جو آپشن ہے محمد حسین آزاد کے ببل کو ہم شیڈ کر لیں گے. اور 5واں آپشن جو ہے 5واں MCQs دیکھیں بچوں، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، محمد حسین آزاد کی کون سی کتاب سے ماخوذ ہے؟ ماخوذ کا مطلب ہوتا ہے بچے ڈیرائیو اٹ، یعنی لیا گیا ہے. ان کی کون سی کتاب سے جو ہے یہ لیا گیا ہے؟ تو بچوں ہم نے جب ان کی تصانیف کے نام پڑھے تھے تو ان کی تصانیف کے ناموں میں ایک کتاب کا نام جو ہے نرنگ خیال تھا. بالکل بچوں یہی آب حیات، نرنگ خیال، دربار اکبری، ان میں سے کوئی نہیں. تو بچوں آپ نے بہت غور و فکر کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا تھا آپ نے اس کتاب کے جو کتاب کا نام ہے اس کے ساتھ موجود ببل جو ہے اس کو شیڈ کر لینا ہے. تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ نرنگ خیال جو ہے یہ درست آپشن ہے. تو نرنگ خیال کے ببل کو آپ نے شیڈ کر لینا ہے. تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. بچوں تو اب دیکھیں صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم نے سیمپل جو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ صرف اس لیے دکھایا ہے کہ آپ نے اس طریقہ کار سے اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ. اور اب مزید دیکھیں جیسے محمد حسین آزاد، اب آپ یہاں سے معروض سوالات مزید بنا سکتے ہیں. اب وہ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچے آپ نے نیچے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے ولادت نظر آ رہا ہے. ولادت پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی یوم ولادت جو ہے وہ ڈیش ہے. تو نیچے آپ نے 4 آپشن دے دینے.
जैसे 1830 आप अपने साथ उसके साथ फर्जी 3 जो हैं सन जो हैं वो और दे दें, जैसे 1821, 1828, 1800 जो है 32 और अब 1830 जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो फिर आपने इसके बबल को शेड कर लेना है। इसके अलावा देखें मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली में पैदा हुए, आपका एक और ऑप्शन जो है वो भी ये भी आ सकता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो पैदा हुए थे, कहाँ पर पैदा हुए थे। तो नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, आपने 4 ऑप्शन लिखने हैं। अब 4 ऑप्शन आपने ख़ुद से बनाने हैं। 4 ऑप्शन में जो है देखें आपके पास यहाँ पे है दिल्ली, तो आप दिल्ली के साथ मज़ीद 4 ऑप्शन मज़ीद बना लें। मिसाल की बात दिल्ली, लखनऊ, आगरा जो है उत्तर प्रदेश। अब 4 ऑप्शन आप बना लेंगे तो आपने उनमें से उन 4 बबल्स के साथ एक एक ऑप्शन को लिखना है और जो सही ऑप्शन होगा उसके बबल को आपने शेड कर लेना है। जैसे दिल्ली, तो दिल्ली के बबल को आपने शेड कर लेना है। इसी तरीके से बच्चों देखें आपने सिर्फ तारुफी सफ़े से जो है मारूफ़ी सवालात नहीं बनाने हैं, बल्कि आपने पूरी बुक में से, जो पूरी बुक का मतलब ये है कि आपने पूरे सबक में से क्या करना है, आपने मारूफ़ी सवालात बनाने हैं और पन्ना चुन चुन के जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्तिहान के जो है नुक्ते नज़र से जो है बोर्ड वाले ये जो हैं MCQs आपके लिए लेकर आ सकते हैं। आपने इन चीज़ों का ख्याल रख कर MCQs बनाने हैं। ये ना हो कि बच्चे आप 10 जुमले उठाएं और 10 लाइनों से 10 MCQs बनाकर हमारे सामने रख दें और हमें कहें कि सर हमने जो है ये क्या कर लिया है, हमने विंटर वेकेशन टास्क का काम मुकम्मल कर लिया है। बच्चे इस तरह नहीं होना चाहिए। ये काम आपके प्रैक्टिस के साथ आपको एक रास्ते पर, एक ट्रैक पर डालना है कि आप ये तरीक़ेकार सीख लें। जैसे देखिए आखिर में फिर एक MCQs बताता चल रहा हूँ। देखिए अब सुकरात हकीम ने क्या खूब डैश कहा है। अब आपके पास ये एक क्या हो गया, एक ऑप्शन आ गया। तो 4 बबल्स जो हैं आपने 4 बबल्स लगाने के बाद हर एक में एक एक ऑप्शन लगा देना है। जैसे एक में बात, दूसरे में जो है कौल, एक में लतीफ़ा, एक में जो है लिख लें हदीस। अब हदीस तो आ नहीं सकती, बात भी। अब क्योंकि रीडिंग के दौरान आपने जो रीडिंग के दौरान जो लफ्ज़ उस रीडिंग में मौजूद होगा, आपने उसी लफ्ज़ का चुनाव करना होगा। उसके मीनिंग को नहीं देखेंगे कि सर हमने क्या किया है, जो उसके मीनिंग आ रहे थे, उस लफ्ज़ के मीनिंग आ रहे थे, हमने उस मीनिंग के लफ्ज़ को जो है उसके बबल को शेड कर लिया है। नहीं बच्चों, MCQs में क्या होता है कि MCQs बनाने वाला बुक से के अंदर जो जुमले के अंदर जो लफ्ज़ होते हैं, जो सारे लफ्ज़ों अल्फाज को मिलाकर जो सेंटेंस बनाया गया होता है, वो उन्हीं जुमले में से तमाम मौजूद अल्फाज में से एक लफ्ज़ को क्या करते हैं, वो चुन लेते हैं और क्या करते हैं, उसको मारूज़ी सवालात में ले आते हैं। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज की इस क्लास में जो है सही तरीके से जो इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के लिखे हुए सबक की सही तरीके से उसके मारूफ़ी सवालात बनाने की समझ आ गई होगी। और बच्चों आज आप लोगों ने जो है रात शाम के वक्त तक जो है 15 मारूफ़ी सवालात जो हैं वो बना लेने हैं और खुशखत तरीके से बनाकर, सही तरीके से बनाकर अपने क्लास टीचर्स को आगाह कर दें। अस्सलामु अलैकुम।